السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق۔ والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے کو ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ جیسا کہ اب ہم نے اپنی لاسٹ سیریز جتنی بھی ویڈیوز ہم نے 5 پارٹس پڑھے، ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ والدین کی زندگی میں کون سے کام کریں گے، اور والدین کی زندگی میں ہم ان کی خدمت کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، ان کے لیے جتنے بھی کام تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے جب والدین ہماری زندگی میں وہ نہ رہیں اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم اولاد کا پھر کیا فرض بنے گا اور ان کا کیا حق ہوگا کہ ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد ان کے لیے کیا کرے۔ اب ہم نے دیکھا کہ والدین کے لیے دعا کرنا اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دل سے دعا کرے۔ اس لیے اولاد کو والدین کے لیے کثرت سے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہماری اپنی نیکیوں میں اضافہ ہو تو ہمیں ہر نماز کے بعد ہم نے پہلے دعا پڑھی تھی ربی ارحمھما کما ربیانی صغیرا، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے اور بھی بہت سے کام انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، لیکن دعائیں ہر نماز کے بعد اور جب آپ کو آپ کے والدین کا خیال گزرے تو میرے خیال سے جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے نا، وہ جب اپنے والدین کو یاد کرتی ہے نا تو دل سے وہ دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد استغفار حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک تھا حسن سلوک ان کی زندگی میں، ایک حسن سلوک ہوگا ان کی وفات کے بعد۔ ہم ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک ایسے کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے استغفار کریں گے، ہم ان کے لیے استغفار کریں گے اور ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے۔ ان کے اعمال جو انہوں نے، اگر ان سے کچھ بھی ہوا کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے، کوئی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم ان کی طرف سے استغفار کریں گے۔ والدین کے عہد کو پورا کرنا، والدین نے کسی سے وعدہ کیا ہوا، کوئی عہد ہو گیا ہو اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنا عہد پورا نہیں کر پائے تو والدین کے جتنے بھی عہد ہوں گے وہ ان کی اولاد کا فرض ہے ان کی وفات کے بعد وہ اس کو پورا کرے، اور ان کی وصیت کو پورا کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ والدین کا حق ہے، اگر وہ وصیت جو بھی کر گئے اس کو تبدیل کرنا، اور یہ سب سے بری بات ہے، سب سے یعنی کہ گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ وصیت کو چینج کر دینا، یہ وصیت پہ عمل نہ کرنا، یا اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کر دینا جس سے والدین کی وصیت خراب ہو۔ نیکی اور خیر کے جو اعمال وہ انجام دینا چاہتے تھے ان کو پورا کرنا بھی والدین کے حق میں آتا ہے، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ نے ان کی اپنی زندگی میں ایسے کوئی نیک کام جو ان سے اولاد سے ڈسکس کیے اور وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے، ان کی زندگی کے بعد اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان نیک کاموں کو پورا کرے۔ اگر وہ شروع کر گئے اور وہ کسی انجام تک کام نہیں پہنچ سکے، ان کو کام کو انجام تک پہنچانا، یا ان کی دل میں ایسی کوئی نیکی کی خواہش تھی۔ جو فرمانبردار اولاد ہوتی ہے نا، اس کو اپنے والدین کی دل کی نیک خواہشوں کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی والدین کو ان کی بزرگی میں اور ان کی زندگی میں وقت دیتی ہیں نا، تو والدین اپنے دل کی باتیں اپنی اولاد سے ضرور کرتے ہیں۔ تو یہی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی زندگی میں ان کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کو وقت نہیں دیں گے، ان کی دل کی باتیں آپ کیسے جانیں گے؟ ان کی وفات کے بعد ان کے کام کیسے کریں گے؟ ان کے وہ نیک کام جو وہ اس دنیا میں چھوڑ گئے یا وہ نہیں کر پائے یا پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے، تو اس کو پورا کرنے میں اس طرح جو نافرمان اولاد ہوگی وہ اپنے والدین کے بارے میں نہ جانتی ہوگی، کیونکہ اس نے کبھی وقت نہیں دیا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کی، ان کی کیئر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی اسی اولاد کو ہی دیتا ہے جو ان کی زندگی میں ان کو اف تک نہیں کہتی، ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو یہی انسان کی جو ہے نا کامیابی کا بھی ایک تھوڑا سا یہی راز ہے کہ والدین کو زندگی میں اگر وقت دے دیا تو بعد میں بھی وہ والدین کی خدمت میں ہی لگا رہتا ہے، یہی اس کا حسن سلوک ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں گے
والدین کے دوستوں کا احترام کرنا۔ اگر والدین کی زندگی میں ہم ان کے دوستوں کا، ان کے احباب کا، یا ان لوگوں سے جن کو والدین بہت زیادہ پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں، یا آپ کے ایسے کوئی رشتہ دار جن کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے، کھانے کا اہتمام کرتے تھے اور کچھ بھی کرتے تھے، تو ان کی زندگی کے بعد ان کا خیال رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنا۔ یہ نہیں کہ آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور آپ سب سے کٹ آف ہو گئے، آپ نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، ان سے تعلقات چھوڑ دیا۔ اگر نہیں آنا جانا تو ان سے کم از کم اتنا کانٹیکٹ رکھیں جس سے آپ کے والدین خوش ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے صحیح الجامعہ میں 5960 پہ ہے والدین کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا دوستوں کا احترام کرنا ان کے ساتھ، اب آتے ہیں رشتہ دار۔ والدین کے رشتہ دار جو کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے رشتے میں چاچو لگتے ہیں، پھوپھو لگتی ہیں، ماموں لگتے ہیں، مامی، جو بھی یعنی کہ والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ رشتہ داری رکھنا۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ ہم کسی عذر سے ہم رشتہ داری توڑ دیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو والدین خاص طور پہ جو ابو ہوتے ہیں اور والد کے گھر کی طرف سے اس کے چچا آ جائیں یا تایا جان آ جائیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو والد کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے آنے پہ، آج یہ کر لو، آج ایسے کھانا بنا لو، یعنی کہ میرا بھائی آ رہا ہے یا میری بہن آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کے بہن بھائیوں کی اسی طرح ہی رسپیکٹ کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ایونٹس میں ان کے گھر جانا، یعنی کہ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے غموں میں شریک ہونا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب دیکھتے ہیں والدہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے، جو خالائیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بچوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور جب خالائیں گھر میں آتی ہیں تو آپ کی امی اپنی زندگی میں جو جو کام کرتی تھیں اسی طرح ہی ان کے زندگی کے بعد اپنے ماموں کا، اپنے خالاؤں کا، نانا نانی، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا اچھے سے خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سے غلط رواج ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کا میں ابھی نام تو نہیں لینا چاہوں گی، لیکن ہمیں سمپل سے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دینا، ان کی طرف سے ہاتھ میں آتے ہیں۔ والدین کی طرف سے حج کرنا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ پڑھا تھا کہ ہم والدین کی طرف سے حج کر سکتے ہیں اگر وہ زندگی میں انہوں نے نیت کی تھی یا نیت نہیں بھی کی تھی، آپ والدین کے لیے حج کر سکتے ہیں۔ والدین کی نظریں پوری کرنا۔ اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی، مینس کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کر دوں گی، نظریں صرف اللہ کے نام کی، تو وہ ہم پوری کر سکتے ہیں اپنے والدین کی وفات کے بعد۔ اب دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1852 پہ ہے والدین کا قرض ادا کرنا۔ یہ بہت ہی مین پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے والدین سے بہت کلوز تھے اور انہوں نے یہ وہی اولاد جان سکتی ہے، یہ وہ اولاد ہے جو فرما بردار ہوگی نا، وہی کام کر سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے ماں باپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گی، ان کے لیے استغفار بھی کرے گی۔ اور قرض تو وہ چیز ہے جس کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر والدین کا کوئی قرض ہے اور انہوں نے اولاد کو اس چیز کا بتایا ہوا ہے، تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں آسانی سے وہ قرض ادا کر دے۔ اگر اس وقت وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنا نہیں ہے، تو اس کی نیت ضرور کر لے، کیونکہ اللہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں اور بعد میں وہ نہیں کروں گا اور جب آئیں گے، لیکن نیت بھی کر لیں اور کوشش میں لگے رہیں کہ ہم وہ قرض ادا کر دیں۔ والدین یہ آتے سے ابو داؤد کی حدیث نمبر 5142 ہے والدین کے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ والدین کے وعدے کو، کسی بھی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، کسی بھی چیز کا وعدہ، ان کی زندگی کا کوئی میٹر ہے یا کوئی رشتہ داروں کا کوئی میٹر ہے یا اپنے کاروبار کا کوئی میٹر ہے، اس کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ والدین کے وعدوں کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے۔ والدین کی قبروں کی زیارت کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2259 پہ ہے، جو اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کو بھول جاتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا میسیج ہے کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کے جا کے قبروں پر سورہ فاتحہ پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے آسانی کی دعا کرنا، یہ اولاد کا فرض بنتا ہے۔
رضائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر آپ کے سگے ماں باپ ہیں یا پھر رضائی والدین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ رضائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5144۔ سسرالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یعنی کہ یہ ایک مرد کے لیے بھی ہے اور ایک عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ سسرالی والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سوتیلے والدین سے بھی حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ روحانی والدین مثلاً، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ انسان اپنے گھر سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور جو اس کا سب سے بڑا استاد دوسرے نمبر پر آتا ہے نا، وہ اس کا جو استاد ہوتا ہے جس سے وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے، وہ بہت اچھی باتیں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اساتذہ کے لیے عزت و ادب و احترام اور موت کے بعد دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے استاذہ نے آپ کو، کیونکہ ہم گھر سے باہر بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم اکیڈمی جا رہے ہیں، ہم مدرسے جا رہے ہیں، کچھ استاد آپ کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں۔ اگر وہ بہت سنسیئر ہیں اور آپ خود بھی سنسیئر ہیں تو آپ کی استاد آپ کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں۔ جو روحانی استاد ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو زندگی گزارنے کا نا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اور جتنا آپ کے والدین کو آپ کی ان کی زندگی کے بعد آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے اساتذہ کا حق ہوتا ہے کہ جانا آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ والدین کے والدین یعنی نانا نانی، دادا دادی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا خیال رکھے۔ ابھی ہم نے پوری سیریز پڑھی، آج ہمارا 6 پارٹ ہے، تو ہم نے پچھلے جتنے بھی پارٹس میں جتنے بھی لیکچر سنے اور جتنے بھی لیکچر اس میں سب والدین کے بارے میں پڑھا، لیکن والدین سے ان سے ایک نانا نانی بھی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں اور نانا نانی ہے، یا آپ کے ہسبینڈ کے دادا دادی، نانا نانی، ان کا عزت اور احترام کرنا، ان کو ویسے ہی وقت دینا، ان کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کے لیے ان کے سامنے اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا، ان کے سامنے خاموش رہنا، یہ سب وہ باتیں جو ہم نے والدین کے لیے پڑھ لی، اس کیٹیگری میں نانا نانی، دادا دادی بھی آتے ہیں، جو ان کے بھی حقوق و فرائض ہیں، کیونکہ وہ نانا نانی اور دادا دادی آپ کے والدین سے، کیونکہ آپ کے والدین کو اپنے والدین سے جتنی محبت ہے نا، اتنی محبت تو آپ سے بھی کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کے والدین کی خوشی کا سبب، یعنی کہ آپ دو طرف سے اجر لے رہے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، جو آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھا دیتے ہیں، سلیقہ سکھا دیتے ہیں، ہمیں زندگی کا وہ طریقہ اور وہ سلیقہ سکھا دیتے ہیں جو آپ کی قبر میں بھی آپ کو کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ والدین کی عزت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو والدین کی عزت کرنا آپ کو آپ کے استاد نے سکھایا، بے شک وہ اسکول کا ہے، بے شک وہ مدرسے کا ہے، وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا ہے نا، اس نے آپ کو آپ کے والدین سے قریب کر دیا، اس نے آپ کو سارے رشتے سنوارنے کا بتا دیا، اس نے آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دیا، اس نے آپ کو مخلوق کے بارے میں بتا دیا، اس نے آپ کو خالق کے بارے میں بتا دیا، اس خالق کے بارے جو آپ کو اس دنیا میں لائے، جس نے آپ کے رشتے بنائے۔ یعنی کہ اگر آپ والدین تو آپ کو اسکول بھیج دیتے ہیں، آپ کو مدرسے بھیج رہے ہیں، آپ کو انسٹیٹیوٹ بھیج رہے ہیں نا، لیکن ان سے محبت، اس گھر سے محبت جس میں آپ رہتے ہیں، اس معاشرے سے محبت، اس خالق سے محبت، اس مخلوق سے محبت، وہ کس نے سکھائی؟ وہ آپ کے استاد نے سکھائی۔ تو آپ کے استاد، میں اس وقت اس لیے کہنا چاہوں گی کہ اس وقت استاد کی ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں۔